السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے نون ساکن تنوین کا ادغام را میں اس کی مثالیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں نون ساکن تنوین کا ادغام لام میں اس کا قاعدہ پڑھا تھا اور نون ساکن تنوین کا ادغام لام میں اس کی ایک دو مثالیں پڑھی تھی۔ نون ساکن تنوین کا ادغام لام میں اس کی کیا تعریف ہے؟ نون ساکن تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں کیا تھی؟ الم یرہ، اف لکم، رزق لکم۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن تنوین کا ادغام را میں اس کی مثالیں پڑھیں گے، اس کو بھی بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ تو اس کی ہجے کریں گے، قاعدہ پڑھیں گے۔ ہم اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ادب درخواست کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، نیا دیکھ رہے ہیں، آپ چاہے کسی بھی ملک سے ہوں، کسی بھی ریاست سے ہوں، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے کی نئی ویڈیوز، جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں، نئے سبق ہیں اور نیا چیپٹر ہے، وہ آپ کی خدمت میں آسانی سے پہنچ جایا کرے۔ میں آپ سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ آپ باوضو ہو کر کے بیٹھیں، کیونکہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کا اسی طریقے سے میں آپ کا بہت بہت ممنون و مشکور بھی ہوں کہ آپ نے ہمارے افکار دینیات یوٹیوب چینل کے ذریعے قرآن کریم کو سیکھنے کا اور اسلامی معلومات کے چند سوالات جوابات سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہمیشہ اس چینل کے ساتھ جڑے رکھے اور آپ اس چینل کے ذریعے سے قرآن کریم کی مشق اور تجوید اور اسی طریقے سے گاہے بگاہے اسلامی معلومات کے تحت آپ کے سامنے کچھ سوالات اور جوابات پیش کرتے رہتے ہیں، اور میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور بھی ہوں کہ آپ اس سے رابطے میں رہتے ہیں۔ چلیے سامعین، میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ باوضو ہو کر کے بیٹھیں۔ ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں خواتین ہیں اور بڑے حضرات بھی ہیں جو اس کے ذریعے سے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس کی میں ایک بار تعریف کر دیتا ہوں۔ نون ساکن التنوین کا ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اب نیچے دیکھیں، نون ساکن تنوین کا ادغام لام میں، الم یرہ، اس کی ہجے ہم نے وہاں پچھلی ویڈیو میں کر کے بتائی ہے۔ رزق لکم، اس کی ہجے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ اف لکم، اس کی ہجے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے نون ساکن تنوین کا ادغام را میں، نون ساکن تنوین کا ادغام را میں، اس سبق کو ہم پڑھیں گے تو آپ بہت ہی غور سے سنیں تاکہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ نون ساکن تنوین کا ادغام را میں، اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے۔ پہلی مثال الا من رحیم، الا من رحیم، اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم را زبر مر، را زبر را، الا مر، حا زیر حی، الا مرحی، الا مرحی، میم زبر ما، الا مرحیم، الا مرحیم۔ اگلی مثال الرآہ استغنا، ہجے بہت ہی غور سے سننی ہے کہ ہجے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم ہجے کرنے میں جو لفظ نہیں پڑھے جاتے ان کو بھی پڑھ دیتے ہیں، اس لیے پڑھ دیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو ہے تجوید کا علم نہیں ہے۔ تجوید سے واقفیت ہوگی تو الحمدللہ آپ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ حمزہ را زبر ارو، اگر یہاں کوئی تجوید سے واقف نہیں ہے تو اس نون کو بھی وہ شخص پڑھ دے گا۔ تو یہ جو نون ہے یہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار، آگے حمزہ کھڑا زبر آ، الرآ، حاسین پیش حس، الرآہس، تا غین زبر تاغ، تا غین زبر تاغ، غین کو صاف نکالیں، یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ الرآہ استغ، نون کھڑا زبر نا،
الرآه استغنا، الرآه استغنا۔ اگلی مثال من ربک، من ربک، چونکہ را کے اوپر زبر ہے، ہم نے را کا قاعدہ ہی پڑھا ہے، جس را کے اوپر زبر پیش ہو وہ را پر ہوگی، منہ بھر کے پڑھی جائے گی۔ تو اب من ربک کی ہجے کر لیتے ہیں، میم را زیر مر، را زبر را، مر را، مر را، چونکہ با کے اوپر تشدید ہے اس لیے تشدید والا حرف اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ میم را زیر مر، آگے ایک را بچی، اس را کی ہجے باب سے ملائی کریں گے، رب زبر رب، رب زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک، مر ربک، مر ربک، مر ربک۔ اگلی مثال تواب الرحیم، تواب الرحیم۔ اب تواب الرحیم کی ہجے ہم کر لیتے ہیں، تا واو زبر تو، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، برادو زبر بر، توابر، را زبر را، توابر را، حیا زیر حی، تواب الرحی، میم دو زبر من، میم دو زبر من، تواب الرحیمن۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو تواب الرحیم ایسے۔ اس کی پانچویں مثال رؤوف الرحیم، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فرادو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، رؤوف را، حیا زیر حی، رؤوف الرحی، میم دو پیش من، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم۔ آخری مثال نون ساکن تنوین کا ادغام را میں، اس کی آخری مثال عیشت راضیہ، عیشت راضیہ۔ اس کے ہجے عین یا زیر عی، شین زبر ش، عیش، ترادو زیر تر، ترادو زیر تر، عیشتر، و الف زبر را، عیشتر را، ضاد زیر ضی، عیشتر راضی، یا زبر یا، تادو زیر تن، عیشت راضیت، عیشت راضیت۔ آگے آیت عیشت راضیہ۔ ہمارے یہاں جو چیپٹر لگا ہوا ہے سائیڈ میں برابر میں، اس چیپٹر میں نیچے اردو کی 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ 1.5 لائن، تو اس میں ہجے کرنے کا کیسے بہت آسان طریقے سے ہجے کرنے کا طریقہ سمجھا رکھا ہے، آپ وہاں دیکھ کر کے بھی ہجے کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے ہجے کی ہے اس طریقے سے بھی آپ ہجے کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہجے کرنے میں آپ بالکل عجلت سے کام نہ لیں، جلدی جلدی نہ کریں، بلکہ حروف کو دیکھیں، قاعدے کو سمجھیں، کہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کون سا حرف کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، کون سا حرف جو ہے کھینچ کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں، مشدد حرف ہے، جزم والا حرف ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ قاعدے کی اس الفاظوں کی ہجے کرنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے سامعین، یہ ویڈیو یہیں تک، اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو ہی پریس کر دیں تاکہ یہ ویڈیو آپ تک جو ہے اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے، اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کے ذریعے سے ان کا بھی قرآن کریم درست ہو جائے، اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے مرحومین کی جانب سے صدقہ جاریہ ہو۔ ٹھیک ہے سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔